ہمارے معاشرے کے اندر 3 قسم کے الفاظ بولے جاتے ہیں، لیکن ان 3 قسم کے الفاظ میں اور ان کے معنی کے اندر بہت زیادہ فرق ہے، ان کے احکامات مختلف ہیں۔ نمبر 1 حیلولہ۔ حیلولہ کا معنی ہے نماز فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سوئے رہنا۔ اس سونے کو عربی زبان میں حیلولہ کہتے ہیں۔ حیلولہ حائل سے ہے، اس کو حیلولہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ آپ اور آپ کے رزق کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ وقت اللہ کی طرف سے رزق کے نازل ہونے کا اور تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا ان الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، کہ پروردگار عالم میری امت کے صبح کے اوقات کے اندر برکت نازل فرما دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ صبح کے وقت استراحت فرما رہی تھی، سو رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب آپ کو دیکھا تو ارشاد فرمایا یا بنیۃ قومی اشہدی رزق ربک ولا تکونی من الغافلین فإن اللہ عز وجل یقسم ارزاق الناس ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس۔ اے میری پیاری بیٹی، اٹھ جائیے، اپنے رب کا رزق حاصل کیجیے اور غافل لوگوں میں سے نہ بنیے۔ اللہ کریم طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک بندوں کا رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ صبح کی نماز کے بعد اللہ تعالی رزق نازل فرماتے ہیں، اس وقت سونا نہیں چاہیے۔ اور نمبر 2 قیلولہ۔ نماز ظہر کے بعد یا اس سے پہلے کچھ دیر جو ہے سونے کو قیلولہ کہتے ہیں، آرام کرنے کا نام قیلولہ ہے۔ یہ عبادت بھی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی ہے، اور یہ صحت کے لیے مفید بھی ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں روایت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ دن کو سونے کے ذریعے رات کو عبادت کی طاقت حاصل کیجیے۔ دن کو اس وجہ سے آرام فرمائیے تاکہ رات کو عبادت کے اندر چستی ہو، طاقت ہو۔ شیخ الحدیث مولانا ظفر احمد قاسم نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے تھے کہ عام دنوں میں نماز ظہر سے پہلے کھانا اور قیلولہ ہونا چاہیے، لیکن جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا اور آرام ہونا چاہیے۔ اور فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ قول امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا کہ ما کننا نقیل ونتغدى الا بعد الجمعہ، کہ جمعہ کے دن ہم جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے بعد جو ہے وہ قیلولہ کرتے اور کھانا کھاتے تھے۔ اور تیسرا ہے ایلولہ۔ ایلولہ کا معنی کیا ہے؟ عصر کی نماز کے بعد آرام کے لیے لیٹنا۔ سائنسی تحقیقات کے مطابق بھی عصر کی نماز کے بعد لیٹنا یہ صحت کے لیے بالکل نقصان دہ ہے، اور یہ جسم و سانس کی بیماری اور سینہ کی تنگی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اس وقت انسان کو سیر و تفریح اور ہلکے پھلکے کام کرنے چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے دین کی فکر کرنی چاہیے، اور دعا بھی کثرت کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ یہ بہت مبارک وقت ہے۔ حضرات اکابرین ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک کے مطابق یہ جو وقت ہے عصر کی نماز کے بعد کا، یہ دونوں قسم کے فرشتوں کے جمع ہونے کا وقت ہے، کہ اس وقت صبح کے فرشتے واپس لوٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو سارے دن کی رپورٹ دیتے ہیں، اور جو شام کے رات کے فرشتے آتے ہیں وہ اسی وقت دونوں قسم کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں اوقات کے جمع ہونے کے وقت انسان کو عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، تاکہ وہ جب فجر کے وقت کے فرشتے تھے وہ جب جائیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ رپورٹ دیں ہماری کہ اللہ تیرے بندے کو عبادت میں چھوڑ کے آیا ہو، اور جو رات کو آنے والے فرشتے ہیں وہ بھی کل صبح جاتے وقت اللہ کریم کے سامنے یہ التجا کریں، اے پروردگار عالم جب ہم گئے تھے تو فلاں فلاں تیرے بندے کو عبادت کرتے ہوئے چھوڑ دیکھا تھا۔
تو اس وجہ سے انسان کو اپنے اوقات کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک ایک سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور صبح کے وقت جو سویا رہتا ہے، آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سو جاتے اور صبح کو جلدی اٹھتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ بکریاں جو ہوتی ہیں اور جو حلال جانور ہیں وہ رات کو جلدی سو جاتے ہیں، صبح کو جلدی اٹھ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی نسلوں کے اندر اللہ کریم نے قیامت تک برکت رکھا۔ قربانی کے ایام میں کتنے حلال جانور ذبح کر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنے ہی زیادہ ریوڑ پیدا فرما دیتے ہیں۔ لیکن کتے کی یہ عادت اور خصلت ہے، وہ رات کو دیر سے سوتا ہے اور صبح کو دیر سے اٹھتا ہے۔ اس وجہ سے کتے کی نسل کے اندر برکت نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ کتوں کے ریوڑ نہیں دیکھتے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کو ان اوقات کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور آپ علیہ السلام کی مبارک سنتوں کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔